آگے بڑھیں گے ناظرین، یہ اگلا جو سیگمنٹ ہے یہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف آخر کیوں ہارے؟ نواز شریف وہ مطلوبہ نتائج حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ کیا وجہ تھی؟ نواز شریف اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے تھے، لیکن کیا ان کی کارکردگی نے ان کو ہرایا ہے؟ یا پھر بات کچھ اور ہے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف غالباً اپنے بیانیے کی جنگ ہار گئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سیاسی جنگ وہی جیتے گا جو بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کی کارکردگی اگر ہم موازنہ کریں تو صورتحال ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین۔ بیانیہ وہ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، بیانیہ وہ جو ٹک ٹاک جیسے یا ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو جائے، لیکن کیا نواز شریف یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے یا پھر بیانیہ بدلتے رہے؟ آئیے دونوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آغاز کریں گے ناظرین ہم 2013 سے۔ مسلم لیگ نون کے منصوبے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم، میں ڈیم سے آغاز کر رہا ہوں۔ دیا میر بھاشا ڈیم، پھر اراضی جو ہے وہ اس کے لیے خریدی گئی، فنڈز مختص کیے گئے، بلوچستان میں 20 چھوٹے ڈیم بنائے گئے ناظرین۔ یہ نواز شریف کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ منگلا پاور سٹیشن کی اپ گریڈیشن کی گئی۔ 2013 جب یہ الیکشن ہوا تھا 2013 کا، اس وقت پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ منصوبے جو ہے وہ لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ پر خاتمہ کیا گیا۔ 2013 سے 2018 کے درمیان تربیلا ڈیم کی توسیع کی گئی، ہائیڈرو پاور الیکٹرک جنریشن میں اضافہ کیا گیا ناظرین۔ پھر نیلم جیلم منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے، گومل زام ڈیم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں بجلی پہ، جوہری توانائی 600 میگا واٹ 2013 سے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے اس کا اضافہ کیا جوہری توانائی میں، جو کہ ایک ایسا عمل ہے جس پہ بہت کم خرچہ آتا ہے نیوکلیر انرجی کے ساتھ۔ قابل تجدید ذرائع جو ہیں ان سے 1500 میگا واٹ بجلی جو ہے ناظرین وہ بنائی جاتی تھی۔ پھر یہاں سے آ جائیے 11,000 میگا واٹ کے منصوبے۔ میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا تھا، پاکستان کو ایک بہت بڑے انرجی ڈیفیسٹ کا سامنا تھا۔ کیوں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی، انڈسٹری ہماری شفٹ ہو رہی تھی، ان ایمپلائمنٹ بے روزگاری بڑھ رہی تھی، بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس بند ہو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اپنے یونٹس چلانے کے لیے انرجی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ یہ 11,000 میگا واٹ کے منصوبے ایک نئی جان ڈال دیتے ہیں، ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں آپ کے انڈسٹریل سیکٹر میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹریل بوم آتا ہے، ملک میں پیسہ آتا ہے۔ نواز شریف کا دور تھا جب پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئیں، حالانکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی، ڈالر کو مستحکم کر کے رکھا ہوا تھا۔ جناب ایل این جی سے 6,800 میگا واٹ بجلی بنائی گئی۔ یہ بھی ایک ایسا منصوبہ تھا جس پہ تنقید بھی ہوئی کہ مہنگی ایل این جی لی جا رہی ہے، سستی جو پاور جنریشن کے میتھڈز ہیں اس کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا۔ کوئلے سے 2,650 میگا واٹ بجلی بنائی گئی۔ جو سکھر کا منصوبہ ہے اس کا، کوئلے کا تھل کا منصوبہ ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ناظرین یہاں سے کیا گیا۔ اب آگے آتے ہیں ناظرین، یہ تو بات ہو گئی انرجی کے اوپر۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہباز شریف صاحب کیا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ میں آگے بھی بڑھوں گا، ابھی صحت بھی ہے، ابھی تعلیم بھی ہے، ابھی ٹرانسپورٹ بھی ہے، سڑکیں بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، یہ سب ہے، اس پہ میں آؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا شہباز شریف صاحب کی گفتگو سنیے گا۔ وہی نواز شریف ہے جس نے دیا میر بھاشا، جو پاکستان کا سب سے بڑا جو آبی منصوبہ جس سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ہوگا، جس سے کہ ہماری زمینیں سرسبز ہوں گی اور پاکستان کی گندم کی پیداوار اور غلہ بڑھے گا، اس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی۔ داسو ڈیم جو کہ زیر تعمیر ہے، دیا میر بھاشا بھی زیر تعمیر ہے، اس کا بھی معمار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی ان کی کارکردگی انرجی سیکٹر میں۔ ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا۔ کارکردگی دکھا دی تھی، بیانیہ نہیں تھا۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا، پھر تبدیل کر دیا، پھر ملک کو نواز دو کا بیانیہ آ گیا۔ یہ بیانیہ ہارے ہیں یا کارکردگی کی جنگ ہارے ہیں، ابھی اس کا نتیجہ نکلے گا، ابھی اس کا کنکلوژن نکلے گا۔ آپ نے کچھ اور لمحے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین صحت پر۔ اچھا، صحت میں انہوں نے کیا کیا؟ گردوں اور جگر کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے انہوں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ وہ بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا۔ یہ دیکھیے 47 ضلعی اور تحصیل اسپتالوں کی بحالی اور توسیع کی گئی۔
اور اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے جو ہے یہ منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ پھر جناب انہوں نے تعلیم کے لیے کیا کیا؟ تعلیم پر آتے ہیں، یہ دیکھیے 27 نئے کالجز بنے، 4 نئی یونیورسٹیاں بنی، 17 ارب روپے تک کی اسکالرشپس عام بچوں کو، غریب کے بچے کو دی گئی۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آپ کو آگے بتاتے ہیں سڑکوں کے ساتھ، سڑکوں کا جو جال بچھایا انہوں نے۔ سڑکیں بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی ملک کی ترقی کرنی ہوتی ہے، جو مواصلات کا نظام ہے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، خاص طور پہ تجارت کے لیے۔ ناظرین چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک، جو کہ ایک فاؤنڈیشن ہے اس وقت پاکستان کی، 15 ارب ڈالر سے شروع ہونے والا منصوبہ 53 ارب ڈالر تک پہنچ گیا نواز شریف کے دور میں۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے 7500 کلومیٹر کی نئی سڑکوں کا جال پورے ملک میں بھجوایا گیا، اور یہ 5 سال میں کیا گیا، صرف 5 سال کے اندر 11000 کلومیٹر سڑکوں کی توسیع ہوتی ہے، 14000 کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کی جاتی ہے 2013 سے 2018 کے اس 5 سال کے دور میں۔ آتے ہیں دیگر منصوبوں کی طرف۔ ناظرین جناب LNG ٹرمینل پاکستان کی انرجی کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ گوادر میں تجارتی بندرگاہ کا افتتاح، اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کی تکمیل، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام اور سیف سٹی پروجیکٹس، کراچی کی دہشت گردی کا خاتمہ۔ ناظرین ملک کے اندر گورننس کا نظام، مختلف قسم کے ریفارمز جو ہے وہ لانے کا جو ہے وہ ایک خاص نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ نواز شریف کے دور میں ہم نے دہشت گردی کی خلاف جو جنگ ہے، جس سے پاکستان کو پچھلی 1 دہائی سے ایک ایسے جہنم میں جھونک رکھا تھا، وہ بھی اسی دور میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا چکا ہوں کہ کراچی جو ہے پرامن ہوا، کراچی میں امن آیا۔ ہماری خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ وہ پرائم منسٹر مودی جو عمران خان صاحب کا فون تک نہیں اٹھانا گوارا کرتا تھا، وہ پاکستان وزٹ کرتا ہے، اس پہ نواز شریف پہ تنقید ہوتی ہے، حالانکہ ہم امن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ، یہاں تک کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ تو ناظرین یہ تمام تر صورتحال کے بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نواز شریف کیوں ہارا؟ نواز شریف بیانیے کی جنگ ہارا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوسری جانب جو بیانیے کی جنگ جیتے ہیں ان کی کارکردگی کیا تھی۔ ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی۔ تحریک انصاف دعوے بھی کرتی تھی، وعدے بھی کرتی تھی، کہتی تھی کہ IMF کے پاس ہم نہیں جائیں گے، پھر 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض لے لیا۔ یہ سنیے مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہی بات شوکت ترین صاحب نے بھی کی تھی جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، دہشت گردی کا خاتمہ، دہشت گردی بڑی ان کے دور میں۔ خیر بات فائنانس کی ہو رہی ہے، گردشی قرضہ ہم ختم کریں گے۔ پھر جناب کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے 1148 ارب روپے کا گردشی قرضہ 2300 ارب تک پہنچا دیا۔ یہ انہوں نے پچھلے کوئی 3 سال میں کیا ناظرین۔ جی ہاں، انہوں نے اس طرح سے اس پوری صورتحال کو خراب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روپے کی قدر سنبھالیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روپے کے ساتھ کیا ہوا، یہ سنیے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے اوپر لکھا ہوا اسکرین پہ، کیا کہا گیا اور ہوا کیا، کہا کیا اور ہوا کیا۔ یہ تقابلی جائزہ ہم لیتے ہیں اس کا ناظرین۔ روپے کی قدر سنبھالیں گے، ڈالر 123 روپے سے انہوں نے 184 پر پہنچا دیا۔ پھر کہا ہم باہر پڑے 200 ارب ڈالر واپس لے کر آئیں گے، اور ہوا کیا؟ ہوا یہ ناظرین کہ تسلیم کیا بعد میں کہ یہ بات غلط تھی۔ یہ دیکھیے مراد سعید کیا کہتے تھے، سنیے مراد سعید کیا کہتے تھے، اور پھر اس کے جواب میں انہی کی اپنی کی پارٹی کے لیڈر اسد عمر نے کیا کہا۔ اچھا کہا کیا اور کیا کیا؟ کہا انہوں نے یہ کہ 5 سال میں اتنی بجلی بنائیں گے کہ پورا پاکستان روشن ہو جائے گا اور ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ پھر ہوا کیا؟ ویسے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اور امپورٹ پہ ہم جو ہے وہ کمی لے کر آئیں گے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا، جو دعویٰ انہوں نے کیا تھا کہ یہ دعویٰ الٹا پڑ گیا۔ سب سے کم ایکسپورٹ ہوئی، اور دعویٰ اس وقت ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے، سنیے ذرا۔ جی ہاں یہ سنا آپ نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سٹیل ملز اور PIA کی ہم نجکاری کریں گے، اس کو اتنا پروفیٹیبل بنا دیں گے، ان دونوں آرگنائزیشنز کو ہم اول درجے کا بنا دیں گے ناظرین، اچھی طرح چلا کے دکھائیں گے۔ اور پھر ہوا کیا؟ پھر سسکتی PIA کا مزید بھٹا بٹھا دیا۔
नाज़रीन, वजीर हवाबाजी ने पायलट्स के लाइसेंस मशकूक होने का बयान भरी पार्लियामेंट में दे दिया बगैर किसी सबूत के, और फिर सिर्फ उस बयान से PIA को 7.9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि करप्शन खत्म कर देंगे, कोई बात ही नहीं है, बल्कि पहले 3 महीने में खत्म करेंगे। फिर इनके दौर में करप्शन मजीद बढ़ी। करप्शन पर जो है वो एक इंडेक्स है जो कि करप्शन के हवाले से रेटिंग देता है। उस दौर में बताया गया कि नून लीग के दौर के दौरान पाकिस्तान उसमें 170वें नंबर पे था, 117th नंबर था। 2021 में खान साहब की गवर्नमेंट थी, हम गिर के 140वें नंबर पर आ गए थे। इन्होंने कहा कि महंगाई खत्म करेंगे। 2018 में 4.8% महंगाई थी, अप्रैल 2022 तक महंगाई की शरह बढ़कर 13.9% पर जा चुकी थी। तो सवाल यहां पर नाज़रीन ये है कि नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी की वजह से हारा है या अपने बयानिए की जंग हारा है। इनके रैंक्स को एक दफ़ा खुद को टटोलना होगा कि क्या उनके बयानिए में जान नहीं थी, क्या उनका बयानिया कमज़ोर था, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा की जंग है, ये सोशल मीडिया की जंग है, ये बयानिया बार बार टैप करने की जंग है, ये अपना बयानिया बार बार हैमर करने की जंग है। क्या नवाज शरीफ अपना बयानिया फैलाने में, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में नाकाम रहे, जबकि उनके हिज़्ब मुखालिफ जो है वो अपना बयानिया लोगों के जहनों में इंस्टॉल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। यहाँ पर बुरी कारकर्दगी ने बयानिए से बुरी कारकर्दगी हार गई। बयानिया जीत गया, बुरी कारकर्दगी हार गई, और यहां पे अच्छी कारकर्दगी हार गई और बयानिया जो है वो जीत गया। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।